ناظرین کرام میرا طریقہ کار یہ ہے کہ الحمدللہ ویسے ہم سوشل میڈیا پہ روزانہ اس ٹائم ہم الحمدللہ میرے جتنے ہمارا پیج ہے اس پر ہم دعا بھی کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم محاسبہ، مراقبہ اور پھر دعا کرتے ہیں۔ محاسبہ کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو، اپنا حساب کتاب کرو کہ قبل اس کے تمہارا حساب کتاب لیا جائے۔ ناظرین کرام یقیناً دنیا کا بزنس مین، کامیاب بزنس مین وہی تصور کیا جاتا ہے جو اپنے روزانہ کے معاملات کے اندر جمع تفریق روزانہ کر سکتا ہو، وہ جانتا ہو کہ آج کے دن مجھے کیا فائدہ ہوا ہے، کیا نقصان ہوا ہے۔ ناظرین کرام آج کے دن صبح سحری سے لے کر شام افطاری تک، آج چھٹا روزہ تھا، یہ بعض کا ساتواں بھی ہوگا، لیکن کس نے کیا کھویا، کیا پایا؟ رمضان المبارک کے ان بابرکت لمحات کو جو اس کے ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ اتنا قیمتی ہے کہ اس کے اندر آپ ہزاروں اربوں نیکیاں کما سکتے ہیں، لیکن کیا آپ نے اس کے لمحات کو ضائع تو نہیں کیا، کہیں اس کی بے قدری تو نہیں کی؟ کیونکہ ناظرین کرام دنیا کے اندر دنیا والوں کا کوئی مہمان آ جائے، کوئی بڑے شخص کا کوئی مہمان آپ کے پاس آ جائے اور آپ اس کو ٹائم نہ دیں، آپ اس کے پاس بیٹھے نہ، آپ اس کو لفٹ نہ کرائیں، تو یقیناً وہ دنیا دار کا مہمان آپ سے ناراض ہو جائے گا۔ یہ تو اللہ کا مہمان ہے، ماہ رمضان المبارک جو میرے اور آپ کے ساتھ موجود ہے، میرے اور آپ کی زندگی میں موجود ہے۔ الحمدللہ میں اور آپ اس مہینے میں سانس لے رہے ہیں جس کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے دعائیں کر رہے ہیں، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، یا اللہ تو ہمیں رمضان المبارک نصیب فرما دے، رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ الحمدللہ اس مہینے میں ہم سانسیں لے رہے ہیں الحمدللہ، لیکن اس سانس کو ہم کتنا جو ہے حقوق اللہ کے اندر اور حقوق العباد کے اندر صرف کر رہے ہیں۔ یہ ہے محاسبہ۔ اور مراقبہ کیا ہے؟ مراقبہ یہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک، صبح سحری سے لے کر اب افطاری تک کا ٹائم ہے، تو ہم نے کہیں کوئی ایسی غلطی تو نہیں کی، کوئی ایسی نافرمانی تو نہیں کی، کوئی جان بوجھ کر، کوئی بھول کر، کوئی ایسی غلطی تو نہیں کی کہ جس سے آنکھوں سے بے حیائی کا منظر سامنے آ گیا ہو، کانوں سے فحش گفتگو سنی ہو، زبان سے فحش گفتگو کی ہو، ہاتھوں سے کوئی ایسا گناہ کر دیا ہو۔ یاد رکھیے ناظرین کرام، اگر دن بھر روزہ بھی رکھا، دن بھر غیبت بھی کی، آنکھوں سے بے حیائی کا منظر بھی دیکھا، یقین جانیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خسارہ ہے اس کے لیے، خسارہ ہے اس کے لیے، بربادی ہے اس کے لیے کہ جس نے صبح سے لے کر شام تک نہ تو کچھ کھایا نہ تو کچھ پیا، صرف اس لیے کہ یہ روزہ ہے، لیکن آنکھوں سے وہ کھاتا رہا، آنکھوں سے وہ پیتا رہا، کانوں میں بے حیائی گھولتا رہا، کانوں میں اپنے زبان سے اپنے بے حیائی کے گفتگو کرتا رہا۔ یقین جانیے ناظرین کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سوائے اس کے بھوکا رہنے سے، پیاسا رہنے کا اس کا اور کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو اس لیے ناظرین کرام میں گزارش کروں گا کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر لاک ڈاؤن ہے، مساجد بند ہے، ہمیں تو اللہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے، اللہ سے زیادہ مانگنا ہے۔ تبصرہ تو بہت کرتے ہیں کہ یار یہ مسجدیں کھلنی چاہیے، مسجد کا مولوی پر تبصرہ تو بہت کرتے ہیں، مولویوں پر تبصرہ تو بہت کرتے ہیں۔ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ دینداروں پر تبصرہ کیوں کرتے ہیں آپ، میرا مقصد یہ ہے کہ کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے 2 رکعت نماز نفل اس نیت سے پڑھی کہ میرے محلے کی مسجد کھل جائے، میرے ملک کی مسجد کھل جائے، میرے علاقے کی مسجد کھل جائے، اللہ کرے یا اللہ اس وبا کو دور کر دے، میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ رہی ہوں، یہ میرے ہسبینڈ مسجد میں جائیں گے، میرے بچے مسجد میں جائیں گے۔ کتنی ماؤں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھے؟ کس نے روزانہ 2 رکعت صلاۃ التہجد کے اندر اس کے علاوہ 2 رکعت نماز نفل ادا کیے؟ روزے کی حالت میں کس نے 2 رکعت نماز نفل اس نیت سے ادا کیے کہ یا اللہ میں نے اس رمضان المبارک میں، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہوں، روزے کی حالت میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں یا اللہ تو اس وبا کو دور کر دے اور مسجدوں کے دروازے کھول دے۔ کتنے لوگ انہوں نے دعائیں کی ہوں گی؟ واللہ اگر سچی توبہ روزانہ صبح و شام 100 مرتبہ استغفار شروع کر دیں، واللہ اللہ تعالیٰ دور کا صلاۃ التوبہ شروع کر دیں، اللہ اس وبا کو دور کر دیں گے۔ حضرات کرام آئیے اب دعا کر لیتے ہیں تمام امت مسلمہ کے لیے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا حنان یا منان، الہ قادرہ ملکہ بادشاہ، تیرے کرم سے، تیرے فضل سے، تیری توفیق سے یا اللہ ہمیں رمضان المبارک نصیب ہوا، یا اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن یا رب العالمین جو تیرے محبوب بندے یا اللہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، بزرگان دین، یا اللہ جس طریقے سے رمضان المبارک کو گزارا کرتے تھے، خوب عبادت کیا کرتے تھے، خوب ذوق و شوق کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے، یا اللہ ہمیں بھی ذوق عبادت نصیب فرما دے، ہمیں احترام رمضان نصیب فرما دے، ہمیں رمضان المبارک کی قدر نصیب فرما دے، یا اللہ
اللہ تو اپنے خاص کرم کے ساتھ مسلمان جہاں کہیں پریشان حال ہے، زمین کے کسی بھی خطے کے اندر ہے، سیریا میں ہے، برما میں ہے، فلسطین میں ہے، کشمیر میں ہے، یا اللہ سب کی مدد و نصرت فرما، یا اللہ سب کی مدد و نصرت فرما، یا اللہ ملک برطانیہ کے اندر، یورپ کے اندر رہنے والے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کے نسلوں کی ایمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ آنے والے قدم قدم پر نئے نئے فتنے آ رہے ہیں، یا اللہ ان نئے نئے فتنوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرما، امت مسلمہ کی ایمانوں کی حفاظت فرما، ہمارے نسلوں کی ایمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ تو اپنے خاص کرم کے ساتھ، یا اللہ یہ تیرے محبوب بندے بندیاں یا اللہ اپنے مسلمان بھائیوں کو دیکھ کر یا اللہ ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، یا اللہ جس خلوص جذبے کے ساتھ جنہوں نے واٹر ویلز لگائے، جنہوں نے ہینڈ پمپ لگائے، جنہوں نے فوڈ پیک دیے، جنہوں نے مساجد دیے، یا اللہ پوری دنیا کے اندر جتنے نیک کام کیے، یا اللہ حقوق اللہ کو، حقوق العباد کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما، یا اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، تو لطیف خبیر ہے، یا اللہ تجھ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے، یا اللہ جس نے جو بھی عمل کیا تیری رضا کو پانے کے لیے، تیرے محبوب کی رضا کو پانے کے لیے، یا اللہ تو ان سب سے راضی ہو جا، یا اللہ تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو دن میں صبح سحری سے لے کر شام افطاری تک روزہ رکھتا ہے، یا اللہ اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچاتا ہے، اپنی زبان کو بچاتا ہے، اپنے کانوں سے بچاتا ہے، یا اللہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں، یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ ہم تو تیرے محبوب کے امتی ہیں، یا اللہ تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ اس وبا کو، اس کرونا وائرس سے، یا اللہ جلدی جلدی یا اللہ ہمیں اس سے نجات عطا فرما، ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، یا اللہ یہ ہم جانتے ہیں ہماری شامت اعمال ہیں، ہماری بدعمالی کا نتیجہ ہے، یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا اللہ آج کے روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، یا اللہ اسی طریقے سے ہم سب کو اپنا محاسبہ مراقبہ اور ہمیں یا اللہ اپنی بارگاہ میں مانگنے والا بنا دے، یا اللہ رمضان مبارک میں خاص طور پر دعا کا اہتمام کثرت سے کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، بالخصوص سحری اور افطاری کے اندر تہجد، اور یا اللہ سحری کے اندر تہجد، افطاری کے وقت خاص دعا کا اہتمام گھروں میں نصیب فرما دے، بالخصوص یا اللہ لوگوں کو ہمت طاقت صحت و تندرستی نصیب فرما کر یا اللہ نماز تراویح کا بھی پابند بنا دے، یا اللہ نماز تراویح کی بھی پابندی گھروں میں نصیب فرما دے، یا اللہ جن کے گھروں میں ناچاقی نا اتفاقی پیار و محبت نصیب فرما، جن کی اولاد نافرمان ہدایت کا نور نصیب فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کلی نصیب فرما، یا اللہ جو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، مجھے کہتے ہیں، شاہ صاحب کو کہتے ہیں، ہمارے تک بھی ٹی وی پہ کال کرتے ہیں، یا اللہ سب کے حق میں ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، سب سے راضی ہو جا، یا اللہ سب سے راضی ہو جا، ہمارے شکیل بھائی، ہمارے بلال سلطان صاحب، ہمارے حاجی منیر عاصم صاحب، شفیق انجم صاحب، یا اللہ قبلہ نیاز صاحب وہاں اس وقت تنزانیہ کے اندر ہیں اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر، یا اللہ وہ وہاں پر مخلوق خدا کی خدمت کر رہے ہیں، یا اللہ ان کے سایہ شفقت سلامت فرما، یا اللہ جو امت کے نیک لوگ ہیں یا اللہ ان کی دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ فرما، یا اللہ ہمیں رمضان مبارک کی قدر نصیب فرما دے، یا اللہ ہمیں آنے والے روزوں میں خوب ذوق و شوق کے ساتھ، ہمت طاقت صحت و تندرستی کے ساتھ خوب سے خوب تر اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ جو کچھ مانگا وہ نصیب فرما، جو کچھ نہیں مانگ سکے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا و آخرت کی جتنی بھلائیاں خیریں مانگی یا اللہ ہم سب مانگتے ہیں ہمیں نصیب فرما، جن شروع آفات سے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی یا اللہ ہم سب پناہ چاہتے ہیں، پناہ نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حاضرین کرام انشاءاللہ افطاری کا وقت قریب ہے، آپ بھی افطاری میں تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، رات 12 بجے تک ہماری یہ اپیل جاری رہے گی۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ تمام پروجیکٹ اس وقت آپ کے سامنے موجود ہیں پاکستان کے، یقین جانیے کہ میں کئی جگہوں پر ایسا گیا ہوں کہ جہاں پر بیچارے ماؤں کے ساتھ بچے چھوٹے وہ بیچارے دور 2 کلومیٹر تک 3 کلومیٹر تک سفر کر کے پانی بھرنے کے لیے جاتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم نے ان کے لیے بھی آج بندوبست کرنا ہے، تو آگے بڑھیے انشاءاللہ ڈونیشن ہاٹ لائن کھلی ہوئی ہے، تو آپ اپنی کال بھی کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ کسی پروجیکٹ سے متعلق آپ کوئی تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ یہ ٹیکسٹ نمبر میرا موجود ہے، آپ میرے موبائل نمبر پر کال بھی کر سکتے ہیں، مجھے ٹیکسٹ بھی کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ میں مزید آپ کو تفصیل سے آگاہ کروں گا۔ اجازت دیجیے گا اپنے میزبان محمد فرحان صدیقی کو اور تکبیر ٹی وی کی پوری ٹیم کو انشاءاللہ افطاری کے بعد نماز مغرب کے بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ چلتے ہیں ناظرین کرام ایک بریک کی جانب۔